نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی القی الی کتاب کریم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت و ادب سے اللہ تعالیٰ جل شانہ و اما نوالہ کی توفیق سے اور اپنے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت و بغایت سے 19واں پارہ سورہ نمل کی ایک آیہ طیبہ کو تلاوت کیا ہے. یہ آیہ طیبہ اللہ رب العزت نے سبا کی ملکہ بلقیس کے قول کو کوٹ فرمایا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ہواؤں فضاؤں پر حکمرانی عطا فرمائی تھی. پیارے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے. سبحان عطاؤں کا یہ حال ہے میرے مالک کی. سلیمان علیہ السلام کے متعلق پروردگار فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ. او ہواؤ، او فضاؤ، او چلنے والی ہواؤ سنو. فسخرنا لہ الریح، آج کے بعد میرے سلیمان کے حکم سے چلنا. سبحان اللہ، اتنا پیارا پیغمبر. سبحان اللہ. ہواؤ میرے سلیمان پیغمبر کے حکم کے مطابق چلنا. کیوں تابع کیا؟ پوری کائنات پہ حکمرانی ہے. میرا پیغمبر اپنے کسی شاہی سواری پہ بیٹھ کے اپنی سلطنت سے ایک مقام پہ دوسرے مقام پہ نہیں جائے گا. تمہیں حکم دے گا کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں اپنے شاہی تخت پہ بیٹھا ہوں، اے ہوا اٹھا مجھے وہاں لے جا. اس لیے تمہیں پابند کر رہا ہوں. میرا سلیمان جہاں کہے نا تم نے وہیں جانا ہے. قربان نہ جاؤں اپنے محبوب کے قدموں پر. خوش نصیب ہو اللہ پاک کی عزت کی قسم کہ تجھے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا کلمہ دیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں کی اس لیے تاکہ میرے سلیمان کا تخت ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاؤ. میرے اور آپ کے کریم محبوب کو اپنا حبیب بنایا. فرمایا کملی والے تمہیں تو ضرورت نہیں ہے جانے کی. ہوائیں تابع ہیں، فضائیں تابع ہیں، پر محبوب ذرا ارادہ کر لینا، ارادہ کر لینا، ارادہ کر لینا، ہم اقصیٰ کو سامنے کر دیں گے. تجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ ہم جگہوں کو آپ کے سامنے کر دیں گے. سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا خود لے کے جا. تو بات پہ یہ کر رہا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع پاک میں دیکھا، فرمایا مالی علی الحدود، یہ میرے حکمرانی میں پرندے بھی ہیں جو میرے سبارڈینیٹ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. ہدہد مالی علی الحدود، ہدہد کہاں ہے؟ اچھا تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. حضور ایک خبر لے کے آیا. سبحان اللہ. لگ گیا پتہ. پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھا تو بتانے لگا حضور سفارت کے لیے گیا تھا. یہ 1500 میل کے فاصلے پہ جو ملک ہے نا سبا، حضور میں آپ کو وہاں کی خبر دیتا ہوں. پر میں بتاؤ کیا خبر لے کے آئے وہاں سے؟ پیارے آقا خبر یہ ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم. حضور وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں امرأۃ، میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے. تملکہم اس کی بادشاہ ہے. اوتیت من کل شیء، اللہ رب العزت کے خزانے سے مالک نے اس کو بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، دے رکھا ہے. اور بتا
اگلی آیات پہ سجدہ ہے، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حضور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم۔ اچھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں اپنا خط لکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو سچی ہے کہ جھوٹی ہے، میرا خط لے کے جاؤ اس کے پاس، اور خط اس کی گود میں ڈال کے سامنے کھڑی ہو جانا، میرا خط پڑھ کے دیکھنا وہ کیا کہتی ہے، مجھے آ کے خبر دینا، مجھے آ کے خبر دینا۔ اچھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، قرآن اللہ رب العزت نے وہ بیان کیا سارا، ہدہد کو دے دیا کہ جا لے جا۔ 1500 میل کی مسافت ہے ایک طرف کی، 1500 جانا 1500 آنا۔ پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھنے والا پرندہ اتنا سیانا اور دانا ہے، 1500 میل کا سفر کر رہا ہے، چونچ میں خط پکڑا ہوا ہے، چونچ میں خط پکڑا ہوا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ ملکہ سبا بیٹھی ہے اپنے تخت پہ، اپنے محل میں بیٹھی ہے، اس کی جا کے گود میں ڈال دیا، ہدہد پرندے نے اس کی گود میں ڈال دیا اور سامنے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ خط پڑھنے لگی ہے، اس نے خط کھولا، خط کھول کے پڑھ کے کہتی ہے میرے درباریوں، یا ایھا الملأ، میرے درباریوں، وزیروں، میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا خط آیا، مگر وہ خط کو کہتی کیا ہے یہ لفظ آپ کو سنانا ہے۔ وہ کہتی انی القی الی کتاب کریم، سبحان اللہ، نبی کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، جس کو نبی کے ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہے، وہ کاغذ جو نبی کے ہاتھ سے مس ہے۔ امام الانبیاء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو تیرے اور میرے نبی ہیں، میں تو سلیمان علیہ السلام کی ابھی بات سنانے لگا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جس کاغذ پہ لگا، اس کاغذ کا وہ ادب کر رہی ہے، کہتی القی الی کتاب کریم، بڑی عظمت والا خط آیا ہے، سبحان اللہ، بڑی عظمت والا خط آیا ہے۔ نبی کے خط کا ادب کر گئے، نبی کے خط کا، نبی کی تحریر کا ادب کر لیا۔ اب رب ذوالجلال کو کب گوارا ہے کہ ہو نبی کا با ادب اور جائے جہنم میں؟ رب کو تو یہ گوارا نہیں، سبحان اللہ، تقدیر بدل دی۔ بتا دیا قرآن نے کہ سورج کی پوجا کرتی ہے، پوجا کرنے والی نبی کے خط کا ادب کر گئی۔ رب ذوالجلال نے جہنم کے ایندھن کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ آئی وہ سلیمان علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی، کلمہ پڑھا، سلیمان علیہ السلام کے بیعت کی اور پھر نکاح کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام سے۔ ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں اس مقام پر، کہتے ہیں اس کو جو یہ شرف مل رہا ہے نبی کی زوجہ ہونے کا، نبی کی زوجہ، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بیوی آپ کی ہے اس نے جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے، جنت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو ہی آپ کی بیوی بنانا ہے، وہی جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اور پروردگار نے اس عورت کے بارے میں جو جنت کا فیصلہ کیا ہے، ہمارے مفسرین کہتے ہیں وہ اس بات پر کہ اس نے نبی کے خط کا ادب کیا ہے۔ انی القی الی کتاب کریم، کہ میرے پاس بڑی عظمت والا خط آیا ہے، تو پروردگار عالم نے اس کو جنت عطا کر دی۔ ایک اور مقام نبی کے ہی ادب کا، آپ کو پتہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے دربار میں بھیجا۔ جب فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تو قرآن بیان کرتا ہے ان بدبختوں کی شروع سے عادت اور وتیرہ رہا ہے کہ یہ جب معجزہ دیکھتے تو معجزے کو جادو کہتے اور نبی کو جادوگر کہتے، معجزہ دیکھ کے کہتے یہ جادو ہے اور نبی کو کہتے کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہی فرعون نے کہا، اس نے کہا کہ اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے میں بھی شہر میں اعلان کراتا ہوں، بڑے بڑے جادوگر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جب مقابلے کے لیے جادوگر آ گئے، اب سنیے، جادوگروں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ جو مسلمان ہوئے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے باعث ہوئے۔ سبحان اللہ، مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ پاک نے ان کے مقدر میں بھی جو ایمان لکھا ہے
وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے باعث ہے. اور ادب انہوں نے کیا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتے قالو اما انتل کیا، حضور آپ کا کیا خیال ہے، پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں یا آپ؟ یہ ادب. شکر کرو الحمدللہ ہم با ادب لوگوں میں سے. سبحان اللہ. ادب کی بڑی ویلیو ہے. اللہ پاک کا شکر ہے ہم ادب والے لوگ ہیں. اب وہ جادوگر ادب کرے اما انتل کیا ام نکونا منل، کہ حضور آپ ڈالتے ہیں پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہیں یا ہم؟ قال لہ موسیٰ القوا ما انتم ملقون. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ اجازت مانگنی، یہ ادب کرنا. مفسرین کرام کہتے ہیں رب ذوالجلال کو نبی کا یہ ادب پسند آیا، پروردگار نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، خوش نصیب ہو آپ بھی، بلکہ ہر اہل محبت خوش نصیب ہے جن کو اپنے مشائخ کرام کے دربار سے اور بارگاہوں سے بارگاہ رسالت کے ادب کی تلقین ملتی ہے اور درس ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی خوش نصیب ہو، اور ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اپنے مشائخ کرام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا درس ملتا ہے. خدا کی قسم ہے ہی سارا کچھ ادب میں. اور یہ بات بس میرا ایک فکرہ سن لو، اگر کافر نبی کا ادب کر لے تو وہ صاحب ایمان اور صاحب جنت ہو جاتا ہے. اور بظاہر کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کا گستاخ ہو جائے تو اس کے لیے قرآن نے فیصلہ کیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب اس زوم میں نہ لینا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، فرمایا کلمے کے اعتبار تب ہے نبی کا آدم ہو تو. سبحان اللہ. اقبال نے اسی بات کو اپنے رنگ میں اپنے انداز میں علامہ نے کہا ہے نا، اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. آپ اتفاق کریں نہ کریں میں اقبال کی بات کر رہا ہوں. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. اپنے ایمان کو اگر وزن دینا ہے تو نبی کا بادب ہو جا، اور اگر ایمان کو ویلیو لیس کرنا ہے تو پھر نبی کا گستاخ و بے ادب ہو جا. پھر کوئی نیکی قبول نہیں. اللہ رب العزت کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں ادب والے گھرانوں میں پیدا کیا اور ادب والوں سے ہماری نسبتیں قائم کی ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول کرے.